لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا. عزیزان محترم، بزرگان ملت، میں نے جس حدیث رسول کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ بڑی ہی مشہور و معروف حدیث ہے، جسے تمام مورخین نے، تمام مفسرین نے اپنی کتابوں میں لکھا. رسول اسلام نے ارشاد فرمایا: حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے. احب اللہ من احب حسینا. جو میرے حسین سے محبت کرے گا، خدا اس سے محبت کرے گا. عزیزان محترم، رسول اسلام نے امام حسین کو جگہ جگہ پر پہچنوایا. کبھی خطبے کو ترک کر کے پہچنوایا، کبھی سجدے کو طول دے کر پہچنوایا، کبھی یہ کہہ کر پہچنوایا: ھذا حسین فارف. میرے حسین کو پہچان لو. بعد میں یہ نہ کہنا: یا رسول اللہ، آپ نے حسین کو نہیں پہچنوایا. عزادارو، جب واقعات کربلا کو رسول اسلام نے اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے بیان کیا، تو جناب فاطمہ نے تڑپ کے فرمایا: بابا، کیا اس وقت آپ نہیں ہوں گے؟ رسول اسلام نے فرمایا: بیٹی، اس وقت میں نہیں رہوں گا. ایک مرتبہ جناب فاطمہ نے فرمایا: بابا، کیا اس وقت علی بھی نہیں ہوں گے؟ رسول اسلام نے فرمایا: بیٹی، اس وقت علی بھی نہیں ہوں گے. جناب فاطمہ نے فرمایا: بابا، کیا اس وقت حسن بھی نہیں ہوں گے؟ رسول اسلام نے فرمایا: بیٹی، اس وقت حسن بھی نہیں ہوں گے. پھر جناب فاطمہ نے فرمایا: بابا، کیا اس وقت میں بھی نہیں رہوں گی؟ رسول اسلام نے فرمایا: اے بیٹی، اس وقت تم بھی نہیں رہو گی. ایک مرتبہ جناب فاطمہ نے تڑپ کے فرمایا: بابا، تو میرے لال پہ آنسو کون بہائے گا؟ ایک مرتبہ رسول اسلام نے فرمایا: اے بیٹی فاطمہ، خدا ایک قوم کو خلق کرے گا جس کے جوان تمہارے جوانوں کا ماتم کریں گے، جن کے بچے تمہارے بچوں کا ماتم کریں گے. اے ارباب عزا، حسین کے ماتم دارو، آپ جلوس ورود کربلا کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں. لیجئے، جلوس ورود کربلا کی زیارت کیجئے. سب سے پہلے آپ کے سامنے علم مبارک حضرت عباس علیہ السلام برآمد ہو رہا ہے. یہ وہی علم ہے جس کی علمداری امام حسین نے جناب عباس کے حوالے کی تھی.
جناب عباس کو لشکر کا علمدار بنایا تھا۔ یہ علم خالق اکبر کا علم ہے یارو، یہ علم دین پیمبر کا علم ہے یارو، یہ علم عظمت حیدر کا علم ہے یارو، یہ علم حمزہ و جعفر کا علم ہے یارو۔ چوم لے کوئی تو جنت سے ہوا آتی ہے، مدتوں ہونٹوں سے خوشبو وفا آتی ہے۔ کبھی حمزہ کبھی جعفر نے اٹھایا ہے اسے، اپنے ہاتھوں پہ پیمبر نے اٹھایا ہے اسے، اور کبھی فاتح خیبر نے اٹھایا ہے اسے، جنگ صفین میں شبر نے اٹھایا ہے اسے۔ دم مشکل مدد شیر خدا مانگی ہے، اس کے سائے میں پیمبر نے دعا مانگی ہے۔ کبھی لہرایا ہے یہ احمد مختار کے ہاتھ، دے گئے او جسے حیدر کرار کے ہاتھ، اس پہ قربان ہوئے جعفر طیار کے ہاتھ، کٹ گئے نہر پہ عباس علمدار کے ہاتھ، بن گیا فدیہ محمد کا گھرانہ اس کا، لوگ آسان سمجھتے ہیں اٹھانا اس کا۔ اے ارباب عزا حسین کے ماتمداروں، جب جناب عباس خدمت امام میں آئے اور کہا مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، میں نہیں جانتا کہ جناب امام حسین نے جناب عباس کو کس طرح اجازت دی، مگر امام نے اتنا ضرور فرمایا عباس جاتے جاتے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرتے جاؤ۔ جناب عباس نے مشک و علم لیا، فرات پہ آئے، مشک سکینہ میں پانی بھرا۔ جناب عباس چاہتے ہیں جلد سے جلد اس پانی کو خیام حسینی میں پہنچا دے، مگر عزاداروں مشک سکینہ پہ تیروں کی بارش ہوئی، سارا پانی بہہ گیا، غازی کی آش ٹوٹ گئی، حایت پال حسینی پیاسے رہ گئے۔ اے عزاداروں، ایک مرتبہ جناب امام حسین میدان مقتل میں آئے، ارے مقتل سے روتے پیٹتے گھر میں حسین آئے، بیٹھی ہوئی تھی بیبیاں ماتم کی سب بچھائے، خون میں بھرا ہوا علی اکبر علم جو لائے، ایک گل ہوا کہ مر گئے عباس آئے، سر کھولنے کو زوجہ عباس ہٹ گئی، منہ پیٹ کر علم سے سکینہ لپٹ گئی۔ ارباب عزا حسین کے ماتمداروں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عزاداروں، آپ جناب عباس کے علم کی زیارت کر چکے، اب آپ کے سامنے شبیہ سواری امام حسین علیہ السلام اور جون غلام ابو ذر غفاری کی شبیہ سواری برآمد ہو رہی ہے۔ اے ارباب عزا، امام حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، 2 محرم کو امام وارد کربلا ہوئے۔ یہ امام کا وہ رہوار ہے جسے جناب فاطمہ زہرا چادر عصمت میں جو کھلاتی تھی اور رہوار سے وعدہ لیا تھا، اے ذوالجناح جب کربلا میں میرے حسین پر وقت پڑے تو حسین کی نصرت کرنا۔ اے ارباب عزا، یہی تو وجہ تھی جب امام حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اور زمین کربلا پر تشریف لائے تو ذوالجناح اس وقت امام کے گرد طواف کر رہا تھا، کوئی ظالم آگے بڑھتا تھا تو ذوالجناح اسے اپنی سموں سے پامال کر دیتا تھا اور زبان بے زبانی میں کہہ رہا تھا، آقا آپ میری پشت پر دوبارہ سوار ہو جائیے تاکہ ہم آپ کو خیمے تک پہنچا دیں۔ جب امام گھوڑے پر سوار نہ ہو سکے تو ذوالجناح بڑی تیزی کے ساتھ خیام حسینی کی طرف بڑھا۔ ارے جب جناب سکینہ نے ذوالجناح کو دیکھا تو تڑپ کے فرمایا، اے ذوالجناح میرا بابا کہاں گیا؟
ارے ذوالجناح اس وقت اپنے سوموں کو زمین کربلا پہ پٹک رہا تھا اور زبان بے زبانی میں کہہ رہا تھا کہ آقا حسین میری پشت زمین کربلا پہ تشریف لا چکے ہیں، مگر اے عزادارو کربلا کے میدان میں ایک ماں فریاد کر رہی تھی، ارے جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدہ، اس وقت کون حق کے رفاقت کرے ادا، ہے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، کبھی فرما رہی تھی زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، کبھی کہہ رہی تھی اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر علقمہ میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، ارے گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالجناح تجھ سے میں لوں گی حسین کو۔ اور باب ازا حسین کے ماتم دارو، آپ امام حسین علیہ السلام کی شبیہ سواری کی زیارت کر چکے، اے ارباب ازا اب آپ کے سامنے حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کی شبیہ سواری برآمد ہو رہی ہے۔ عزادارو یہ وہی حبیب ہیں جب حبیب کربلا پہنچے اور خیمہ عصمت میں ان کے آنے کی خبر پہنچی تو جناب زینب نے فضہ سے کہا کہ حبیب سے جا کر کہہ دو کہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں تمہیں سلام کہتی ہیں۔ ارے جس وقت فضہ نے یہ پیغام پہنچایا تو حبیب سر و سینہ پیٹنے لگے، صحرا کی خاک سر پر ڈالتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دل میں کہتے تھے ہائے فرزند رسول کی بے کسی اس حد پر پہنچ گئی کہ آج ایک مرد ضعیف کی یہ عزت کی جاتی ہے کہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں سلام کہہ رہی ہیں۔ کاش وہ دن آئے کہ میں امام کی نصرت میں جان دے کر ناصر امام کی عزت پاؤں۔ ہار باب ازا حسین کے ماتم دارو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ جناب حبیب ابن مظاہر کی سواری کے بعد آپ کے سامنے دو سواریاں برآمد ہوں گی، جناب سعید و زہیر کی سواری آ رہی ہے۔ یہ وہی سعید ہیں جنہوں نے فرمایا تھا مولا آپ نماز پڑھائیے تیر میں روکوں گا، مولا آپ نماز پڑھائیے تیر میں روکوں گا۔ ادھر حسین نماز پڑھاتے رہے، سعید تیر روکتے رہے، ادھر امام نے سلام پھیرا، ادھر سعید زمین پر گرے، امام نے سعید کے سر کو اٹھایا، زانوں پر رکھا، فرمایا سعید تو میرا محسن ہے، اے سعید تو نے بڑا احسان کیا ہے۔ حسین نے سعید کے سینے سے جو تیر نکالنا چاہا تو سعید ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے ہیں مولا تیر نہ نکالیے، میں اسی حالت میں آپ کے نانا کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ عزادارو سعید نے جب یہ کہا تو امام نے تیر نکالنا موقوف کر دیا اور فرمایا سعید تو میرا محسن ہے، سعید بغیر تیرے جنت میں نہیں جاؤں گا۔ ایک مرتبہ سعید کہتے ہیں مولا کوئی میرے سرہانے کھڑا ہوا میرا سر دبا رہا ہے۔ امام کہتے ہیں سعید پہچانا نہیں، نانا رسول اللہ آئے ہیں۔ سعید کہتے ہیں مولا کوئی دایاں بازو دبا رہا ہے، سعید یہ میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں۔ سعید کہتے ہیں مولا کوئی میرا بایاں بازو بھی آہستہ آہستہ دبا رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں ارے سعید یہ میرے بھیا حسن ہیں۔ ایک مرتبہ سعید چلا کے کہتے ہیں مولا کوئی بی بی میرے سامنے کھڑی ہو کر سر و سینہ
پیٹ رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ میری ماں فاطمہ ہے جو تجھے لینے آئی ہے۔ ہاں ارباب ازا، حسین کے ماتم دارو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں ارباب ازا، سعید و زہیر کی شبیہ سواری کے بعد آپ کے سامنے جناب بریر ہمدانی کی سواری آ رہی ہے۔ یہ وہی بریر ہمدانی ہیں جنہوں نے شب عاشور اپنے ساتھیوں سے فرمایا تھا کہ حسین کے بچے ہاتھوں میں خالی کوزہ لیے ہوئے ہائے العطش ہائے پیاس کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، ہمیں بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرنی چاہیے۔ اس کے بعد بریر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ فرات پائے۔ نگہبان فرات نے جب بریر کو دیکھا تو کہنے لگا اے بریر آؤ اور پانی پیو۔ جناب بریر نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو مجھے پانی پینے کے لیے کہہ رہا ہے؟ اور وہاں حسین کے بچے ہاتھوں میں خالی کوزہ لیے ہوئے ہائے العطش ہائے پیاس کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ اے عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ جناب بریر نے کہا میں پانی پینے کے لیے نہیں بلکہ پانی لینے کے لیے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ نگہبان فرات نے کہا اے بریر، ہم ایک قطرہ آب خیام حسینی تک نہ جانے دیں گے، بس یہ سننا تھا۔ بریر نے مشک میں پانی بھرا اور کہا کس میں ہمت ہے جو اس پانی کو خیام حسینی تک جانے سے روک لے؟ یہ کہہ کر جناب بریر خیام کی طرف چلے، جنگ کرتے جاتے تھے اور خیام حسینی کی طرف بڑھتے جاتے تھے، یہاں تک کہ بریر پانی لانے میں کامیاب ہو گئے۔ ارے جیسے ہی چھوٹے چھوٹے بچوں نے پانی کو دیکھا، ایک مرتبہ بچے مشک کے قریب آ گئے۔ کوئی بچہ مشک کو سینے سے لگا رہا تھا، کوئی بچہ اپنے رخسارے کو مشک پر رکھ رہا تھا۔ اسی اثنا میں مشک کا دہانہ کھل گیا، سارا پانی بہہ گیا، ہائے اطفال حسینی پیاسے رہ گئے۔ جناب بریر نے اپنے رخساروں پر تماچے لگائے اور کہا میں پانی لایا مگر ہائے حسین کے بچے پیاسے رہ گئے۔ ہاں ارباب ازا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ تاریخ کہتی ہے جناب بریر ہمدانی کی سواری کی زیارت آپ کر چکے، اب آپ کے سامنے جناب وہب کلبی اور جناب عبداللہ کلبی کی سواری آ رہی ہے۔ مادر وہب کہتی ہیں وہب جاؤ آقا پر سر قربان کرو، میں تو تمہارا سر دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہب آگے بڑھے، ایک بار زوجہ نے دامن سنبھالا، وہب آپ جنت میں جا رہے ہو تو ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ وہب ہم تنہا نہیں جانے دیں گے۔ وہب آپ مجھ سے ایک وعدہ فرما لیں، ایک وعدہ مولا سے کرانا ہے۔ وہب اپنی زوجہ کو لیے ہوئے خدمت حسین میں حاضر ہوئے، کہا مولا یہ کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ مولا نے کہا بولو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا ایک وعدہ تو وہب فرمائیں کہ اس وقت تک یہ جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک مجھے ساتھ نہ لے لیں۔ دوسرا وعدہ مولا آپ سے ہے، جب میرا والی شہید ہو جائے تو مجھے زینب و ام کلثوم کی کنیزی میں لے لیجئے گا۔ حسین نے کہا کیوں؟ کہا تاکہ میرا پردہ برقرار رہے۔ مولا تڑپ گئے، کہا اے زوجہ وہب تو کیا جانتی ہے، ارے خیموں میں آگ بھی لگے گی، زینب و ام کلثوم کی چادریں بھی چھنیں گی۔ ارباب ازا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کہ جناب وہب کلبی کی سواری کے بعد اب آپ کے سامنے نافع ابن ہلال کی سواری آ رہی ہے۔ اے عزادارو، یہ وہ وفادار صحابی تھے کہ جب شب عاشور حسین شب کے سناٹے میں مقتل کا جائزہ کر رہے تھے، نافع نے دیکھا
شب کا سناٹا ہے، مرگا ہے، فوجیں ہیں، حسین تنہا جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے آپ بھی ہو لیے۔ بس ایک بار حسین نے مڑ کے دیکھا، کہا نافع تو کہاں؟ مولا مناسب نہ سمجھا کہ آپ اکیلے جائے، کہا تمہیں مقتل دکھا دیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ کہا دیکھو یہ وہ فرات ہے جس کے کنارے عباس کے شان قلم ہوں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا کڑیل جوان اکبر سینے پر برچھی کھائے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا، یہ وہ مقام ہے جہاں میرا اصغر گلے پر تیر کھائے گا۔ ایک مرتبہ نافع کہتے ہیں چند گام چلے تھے کہ ایک مرتبہ بیٹھ گئے اور کسی بی بی کے رونے کی آواز میں نے سنی، کہا مولا یہ شب کے سناٹے میں کون بی بی ہے جو رو رہی ہیں؟ امام نے کہا ارے تم نہ سمجھے، یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے، یہ وہ نشیب ہے جہاں میرا سر قلم ہوگا۔ اے میری اماں، اسے میری اماں اپنے بالوں سے ارے میرا مقتل صاف کر رہی ہے۔ اے نافع اسی مقام پر ہمیں 3 دن کا بھوکا پیاسا پسے گردن سے ذبح کر دیا جائے گا۔ اور باب ازا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عزادارو، اب آپ کے سامنے مسلم ابن اوسجا کی شبیہ سواری برآمد ہو رہی ہے۔ یہ وہی مسلم ہیں جو نام کے مسلم نہ تھے بلکہ کردار کے مسلم تھے۔ امام نے شب عاشور جب فرمایا تھا اے میرے جانثارو، میں نے تمہارے سروں سے بیعت کا بار اٹھائے دیا، ارے جس کا دل جدھر چاہے چلا جائے۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ امام حسین نے علی اکبر سے فرمایا اے میرے لال علی اکبر چراغ گل کر دو۔ علی اکبر نے چراغ گل کر دیا، مگر عزادارو اب جب چراغ دوبارہ روشن ہوا تو امام نے کیا دیکھا؟ جو بچے تھے وہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے مولا ہمیں بچہ نہ سمجھیے گا۔ اور باب ازا ایک مرتبہ مسلم ابن اوسجا نے امام سے فرمایا مولا آپ نے کیا فرمایا؟ مولا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے، مگر مولا اپنے در سے بہتر کوئی در بتا دیجئے۔ ارے جب قیامت میں آپ کے نانا رسول خدا ہم سے سوال کریں گے اے مسلم میرا لال لرگائے آدم میں گرا تھا اور تم نے حسین کی نصرت نہ کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ عزادارو، اسی لیے امام حسین نے اپنے اصحاب کے حق میں دعا کی کہ جیسے صحابی مجھے ملے ایسے صحابی نہ میرے نانا کو ملے تھے نہ میرے بابا کو ملے تھے۔ ہاں ارباب ازا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ آپ جناب مسلم ابن اوسجا کی شبیہ سواری کی زیارت کر چکے۔ اے عزادارو، اب آپ کے سامنے جناب فضہ کی محمل آ رہی ہے۔ اے ارباب ازا، یہ وہ فضہ ہیں جنہیں مظلوم کربلا اماں کہتے تھے، زینب و ام کلثوم اماں کہتی تھی۔ ایک روز فضہ خدمت رسول میں آئی اور فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے حق میں طول عمر کی دعا کر دیجئے۔ جناب رسول خدا نے فرمایا اے فضہ تم اور زیادہ زندگی کیوں چاہتی ہو؟ تو جناب فضہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں یہ چاہتی ہوں جس طرح میں نے شہزادی فاطمہ زہرا کی خدمت کی اسی طرح ہمیں شہزادی زینب و ام کلثوم کی خدمت کرنے کا شرف حاصل ہو جائے۔ اے
ہو جائے۔ رسول اللہ نے جناب فضہ کے لیے طول عمر کی دعا کی۔ یہی تو وجہ تھی جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہونے لگا تو جناب فضہ جناب زینب و ام کلثوم کے ہمراہ کربلا آئی، مگر عزادارو بعد شہادت حسین جب بیویوں کو اسیر کیا گیا اور یہ قافلہ کوفے سے ہوتا ہوا جب شام پہنچا تو یزید نے کہا ہم علی کی بیٹیوں سے کلام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ جناب فضہ کو جلال آ گیا اور کہا کس میں ہمت ہے جو فضہ کی زندگی میں علی کی بیٹیوں سے کلام کر لے۔ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ یزید نے حکم دیا اس ضعیفہ کو تعزیانے لگائے جائیں۔ فضہ نے بھرے دربار کی طرف دیکھا اور فرمایا کیا تم میں یہاں کوئی حبشی نہیں ہے؟ یہ سننا تھا کہ 700 تلواریں دربار یزیدی میں چمکنے لگی۔ ہائے زینب کے دل پر کیا گزری، تعزیانہ کوئی فضہ کی طرف اٹھ نہ سکا۔ ہائے اس وقت دل زینب مضطر تڑپا، دیکھ کر سوئے مدینہ یہ پکاری دکھیا، حال یہ اپنی نواسی کا تو دیکھو نانا، فضہ کو اس کے قبیلے نے بچایا نانا، کام زینب کے مگر کوئی نہ آیا نانا۔ اور باب ازا حسین کے ماتم دارو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اے عزادارو، آپ جناب فضہ کی محمل کی زیارت کر چکے، اب آپ کے سامنے جناب رباب کی محمل برآمد ہو رہی ہے۔ یہ وہ بی بی ہیں جن کی کربلا میں گود بھی اجڑ گئی، سہاگ بھی اجڑ گیا، ششماہا بھی مارا گیا، سکینہ شام میں مر گئی۔ اسی لیے تو بی بی رباب قبر حسینی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھی۔ جناب زینب نے فرمایا تھا بھابی رباب آپ کا مدینہ چلنا ضروری ہے، یہاں اکیلے ٹھہرنا مناسب نہیں ہے۔ تو بی بی رباب نے فرمایا تھا اے شہزادی آج دکھیا رباب کو ایک بات کا جواب دے دیجئے، بے شک آپ کی گود اجڑ گئی، اون و محمد شہید کر دیے گئے، لیکن شہزادی جب آپ مدینے جائیں گی تو وارث کا سایہ مل جائے گا۔ لیکن اے شہزادی یہ دکھیا رباب مدینے جا کر کیا کرے گی؟ ہائے میری گود بھی اجڑ گئی، میرا سہاگ بھی اجڑ گیا، میرا ششماہا مارا گیا۔ بازادارو سید سجاد آگے بڑھے، اما رباب مدینے چلنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا بیٹا سید سجاد تم امام وقت ہو کر حکم دیتے ہو تو یہ دکھیا رباب مدینے تو چلتی ہے، مگر جب تک زندہ رہوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی۔ اور باب ازا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اے عزادارو جناب رباب کی محمل کے بعد آپ کے سامنے اصغر بشیر کا گہوارہ زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا ابھی چند قدم آگے بڑھا تھا کہ جناب عباس نے دیکھا قافلے کے پیچھے کوئی بی بی آ رہی ہے۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا، بی بی سغرا قافلے کے پیچھے آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ قافلہ روکا گیا، امام حسین گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، فرمایا بیٹی سغرا تم نے تو ہمیں رخصت کر دیا تھا، اب آنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ جناب سغرا نے فرمایا بابا آپ میرے بھیا علی اصغر کو مجھے دے دیجئے۔ جناب امام حسین نے جناب علی اصغر کو سغرا کی گود میں دیا۔ جناب سغرا علی اصغر کو پیار کرنے لگی۔ جب زیادہ دیر ہوئی تو امام نے فرمایا بیٹی سغرا اب اصغر کو ماں کی گود میں دے دو۔ ایک مرتبہ جناب رباب آگے بڑھی مگر علی اصغر نے بہن کی گود
چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ بس ایک مرتبہ بی بی سغرا نے فرمایا بابا اگر میرا بھیا خود سے چلا جائے تو آپ لے لیجئے۔ امام حسین آگے بڑھے اور جناب علی اصغر کے کانوں میں کچھ کہا کہ علی اصغر نے بہن کی گود چھوڑ دی اور بابا کی گود میں آ گئے۔ ارے شاید کہا ہو اے بیٹا علی اصغر فہرست شہداء میں تمہارا بھی نام ہے۔ اور باب ازا حسین کے ماتم دارو آپ جناب علی اصغر کے گہوارے کی زیارت کر چکے، اب آپ کے سامنے جناب ام لیلہ کی محمل برآمد ہو رہی ہے۔ اے عزادارو یہ وہی بی بی ام لیلہ ہے جب کوفے میں ایک ضعیفہ نے علی اکبر کے سر کو دیکھ کر کہا تھا جب کٹا ہو اس کا سر تو اس کی ماں زندہ نہ ہو، تو بی بی لیلہ نے فرمایا تھا اے ضعیفہ اس جوان کی ماں میں ہوں، ارے میری نظروں کے سامنے میرے بیٹے کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ اور باب ازا حسین کے ماتم دارو خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اے عزادارو آپ جناب ام لیلہ کی محمل کی زیارت کر چکے، اے عزادارو اب آپ کے سامنے جناب زینب کی محمل برآمد ہو رہی ہے۔ اے عزادارو ارے جیسے ہی بی بی زینب نے بیت الشرف سے اپنے قدموں کو باہر نکالا، ایک طرف سے علی اکبر دوڑے، ایک طرف سے قاسم دوڑے، ایک طرف سے عباس دوڑے، ایک طرف سے آقا حسین دوڑے۔ قاسم نے محمل کا پردہ اٹھایا، علی اکبر نے نالین اٹھائی، عباس دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ جناب امام حسین نے شہزادی زینب کو محمل میں سوار کیا۔ اے عزادارو ارے کس شان سے بی بی زینب مدینے سے سوار ہو کر کربلا آئی تھی، مگر عزادارو ارے کربلا کے میدان میں جب 11ویں محرم آئی تو کچھ ظالم برہنہ اونٹوں کو لیے ہوئے سید سجاد کے قریب آئے اور کہا ہم سیدانیوں کو اسیر کریں گے۔ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ جناب زینب کی آواز فضا میں گونجی خبردار ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم سید زادی ہیں، ہم نبی کی نواسی ہیں۔ اگر اہل بیت کا کربلا میں امتحان نہ ہوتا تو قیامت آ جاتی۔ اے عزادارو ایک ایک بی بی کو جناب زینب نے ناکے پر سوار کیا۔ ام لیلہ آؤ تمہیں ناکے پر سوار کر دیں، ام کلثوم آؤ تمہیں ناکے پر سوار کر دیں، ام فروہ آؤ تمہیں ناکے پر سوار کر دیں، اماں فضہ آؤ تمہیں ناکے پر سوار کر دیں۔ عزادارو ارے جب جناب زینب کی باری آئی تو زینب نے فرمایا وطلی وطن کو جو چھٹ کر بطول کی دختر پکارتی تھی کہ بھیا اکیلی ہے خواہر کہاں ہو اون محمد، اٹھو علی اکبر بٹھائے کون مجھے، ہائے اب ہماری پر بہن کو کرنی ہے فریاد اپنے بھائی سے، کوئی پکار لے عباس کو ترائی سے۔ اے نیل بازو پہ میرے چھپاؤں گی کیسے، وطن میں حال مصیبت سناؤں گی کیسے، کلائی زخمی ہے حد تک دکھاؤں گی کیسے، بہن حسین کی ہوں یہ بتاؤں گی کیسے، جو مجھ سے پوچھے گی سغرا کدھر گئے بابا، کہوں گی ہاں یہ کیسے کہ مر گئے بابا۔ اور باب ازا حسین کے ماتم دارو خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اے عزادارو آپ جناب زینب کی محمل کی زیارت کر چکے، اب آپ کے سامنے جناب ام کلثوم کی محمل زیارت کے لیے لائی جا رہی ہے۔ اے ارباب ازا، اے ارباب ازا بعد شہادت حسین زینب و ام کلثوم کی چادریں چھین لی گئیں، بیویوں کو اسیر کیا گیا اور زندان شام میں مقید کر دیا گیا۔
سال بھر کے بعد جب رہائی ملی تو بیبیاں کربلا میں آئی اور شہدائے کربلا کا چہلم منایا۔ اس کے بعد یہ قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہوا۔ جب مدینہ قریب آیا اور بی بی ام کلثوم کی نظر نانا کے روضے پر پڑی تو تڑپ کے فرمایا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے میرے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم یہاں سے گئے تھے تو گودیاں آباد تھی، وارثوں کا سایہ سروں پر تھا، مگر اے نانا کربلا کے میدان میں میرے ماں جائے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا پسے گردن سے ذبح کر دیا گیا۔ اے عزادارو، ارے جیسے ہی جناب زینب کی نظر قبر فاطمہ پر پڑی، ایک مرتبہ فرمایا اماں جلا ہے آپ کا گھر میرے سامنے، ارے کاٹا گیا حسین کا سر میرے سامنے، دنیا ہوئی ہے زیر و زبر میرے سامنے، ڈوبے لہو میں میرے پسر میرے سامنے، سر کھل گیا میرا نا قیامت بپا ہوئی، 18 بھائیوں کی بہن بے ردا ہوئی۔ اور باب اعزاز حسین کے ماتم داروں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اے عزادارو، آپ جناب ام کلثوم کی محمل کی زیارت کر چکے، اب آپ کے سامنے سامان سفر قافلہ کربلا یعنی وہ اثاثہ جو امام حسین مدینے سے کربلا لے کر آئے تھے، آپ زیارت کیجئے۔ ارے جس میں صرف جنگ کے سامان ہی نہیں تھے بلکہ پانی کی مشکیں بھی تھی تاکہ حسین کے بچے پیاسے نہ رہنے پائے۔ لیکن عزادارو، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ 7ویں محرم سے حسین کے بچوں پر پانی بند کیا جا چکا تھا۔ حسین کے بچے ہاتھوں میں خالی کوزہ لیے ہوئے ہائے العطش ہائے پیاس کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ اور باب عزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اے عزادارو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اے عزادارو، اب آپ کے سامنے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ سواری برآمد ہو رہی ہے۔ ارے بعد شہادت حسین شام میں کسی نے سید سجاد سے سوال کیا تھا، مولا آپ پر سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ تو بیمار کربلا نے یہی جملہ ارشاد فرمایا تھا، الشام الشام الشام۔ اے عزادارو، یہ لفظوں کی تکرار نہیں ہے بلکہ سید سجاد نے 3 مناظر بیان کیے، یعنی بازار شام، زندان شام، دربار شام۔ سائل کہتا ہے مولا بازار شام کا کیا عالم تھا؟ سید سجاد نے فرمایا ہمیں اس مقام پر کھڑا کیا گیا جہاں غلاموں اور کنیزوں کو بیچنے کے لیے کھڑا کیا جاتا تھا۔ سائل کہتا ہے مولا زندان شام کا کیا عالم تھا؟ سید سجاد نے فرمایا ہمیں اس حجرے میں رکھا گیا تھا جس کا دروازہ باہر راستے کی طرح کھلتا تھا، جب کوئی وہاں سے گزرتا تھا تو ہماری پھوپھیوں کا کھلا سر دیکھتا تھا۔ سائل کہتا ہے مولا دربار شام کا کیا عالم تھا؟ سید سجاد رونے لگے، کہا چاروں طرف شرابیوں کا مجمع تھا، درمیان میں میری پھوپھی اماں کھڑی تھی، منادی ندا دے رہا تھا، پہچانو یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ حسین کی بہن زینب ہے، یہ عباس کی بہن زینب ہے۔ نہ پھوپھی اماں مجھے دیکھ پا رہی تھی نہ میں پھوپھی اماں کو دیکھ پا رہا تھا۔ اور باب عذاب حسین کے ماتم دارو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے
سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عزادارو، ابھی آپ امام زین العابدین علیہ السلام کی شبیہ سواری کی زیارت کر چکے، اب آپ کے سامنے دو شبیہ برآمد ہوگی۔ عزادارو، جانتے ہو یہ کس کی شبیہ ہیں؟ جانتے ہو عزادارو؟ یہ جناب عبداللہ کے نور نظر، بی بی زینب کے لخت جگر، جناب اون و محمد کی شبیہ سواری برآمد ہو رہی ہے۔ یہ عزادارو، شب عاشور جناب زینب نے اپنے نونہالوں سے یہی فرمایا تھا، اے بیٹا اون و محمد، تم نے شیر خدا کی بیٹی کا دودھ پیا ہے، میری لاج رکھنا۔ تو اون و محمد نے ہاتھ جوڑ کر فرمایا تھا، اماں اجازت دلانا آپ کا کام ہے، شجاعت کے جوہر دکھانا ہمارا کام ہے۔ لو عزادارو، اون و محمد ماموں پر قربان ہونے کے لیے کربلا آ گئے۔ اور باب عزا، آپ جناب اون و محمد کی شبیہ سواری کی زیارت کر چکے۔ اے عزادارو، اب آپ کے سامنے جناب قاسم کی شبیہ سواری آ رہی ہے۔ یہ وہی قاسم ہے جو یتیم تھے۔ شب عاشور مادر قاسم نے فرمایا تھا، اے بیٹا قاسم، تو یتیم ہے، تیری ماں بیوہ ہے، میری لاج رکھنا۔ تو جناب قاسم نے فرمایا تھا، اماں چچا جان تو سب کا لاشا خیمے میں لے کر آئیں گے، لیکن قاسم شہید ہوگا جس کا لاشا نہیں بلکہ لاش کے ٹکڑے آئیں گے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب امام حسین قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو ایک گٹھری میں لے کر خیمے میں آئے تو مادر قاسم نے امام سے فرمایا، مولا میرا قاسم تو اتنا چھوٹا نہیں تھا۔ امام حسین رونے لگے، کہا مادر قاسم صبر کرو، ارے میرا قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا۔ اے مادر قاسم، قاسم نے چچا کو نصرت کے لیے بلایا مگر میں قاسم کی نصرت نہ کر سکا۔ اور باب عزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عزادارو، آپ جناب قاسم کی شبیہ سواری کی زیارت کر چکے، اب آپ کے سامنے جناب علی اکبر کی سواری آ رہی ہے۔ یہ وہی علی اکبر ہے جو صورت و سیرت میں، رفتار و گفتار میں رسول اللہ سے مشابہ تھے۔ جب امام حسین اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو علی اکبر کی صورت دیکھ لیتے تھے۔ جب علی اکبر بیویوں سے رخصت ہونے کے لیے خیمے میں آئے اور معمول سے زیادہ دیر ہوئی تو حمید ابن مسلم کہتا ہے، میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا جب وہ جوان خیمے سے باہر نکلنا چاہتا ہے تو بیویاں اور بچے دامن سے لپٹ جاتے تھے۔ علی اکبر خیمے سے اس طرح سے برآمد ہوئے جیسے بھرے گھر سے کڑیل جوان کا جنازہ نکلتا ہو۔ اے عزادارو، اہل حرم سے رخصت ہو کر علی اکبر امام کی خدمت میں آئے، کہا بابا جان مجھے میدان جنگ کی اجازت رخصت کیجئے۔ امام حسین نے علی اکبر کو رخصت کیا اور کہا بیٹا جاؤ، خدا حافظ۔ جناب علی اکبر ابھی تھوڑی دور چلے تھے کہ اپنے پیچھے کسی کے آنے کی آواز سنی، مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا، ضعیف باپ کمر تھامے ہوئے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا۔ حسین نے ایک جملہ کہا، بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو اندازہ ہوتا کہ یہ اس وقت حسین کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ اور باب عزا، حسین کے ماتم دارو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے
سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اے عزادارو، آپ جناب علی اکبر کی سواری کی زیارت کر چکے، اب آپ کے سامنے جناب عباس علیہ السلام کی سواری برآمد ہو رہی ہے۔ اے عزادارو، ارے حسین کے بازوؤں کی قوت کا نام ہے عباس، بیویوں کے دلوں کی ڈھارس کا نام ہے عباس، سکینہ کے چچا کا نام ہے عباس۔ ارے جب جناب عباس بیویوں سے رخصت ہونے کے لیے خیمے میں آئے تو جناب زینب نے بیویوں سے فرمایا میں اپنے وعدے کو واپس لیتی ہوں، اس لیے ارے جس کے سہارے وعدہ کیا تھا اب وہ جا رہا ہے، اب ان قریب ہمارے بازوؤں میں ریشمان ظلم باندھی جائے گی۔ اے عزادارو، ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا، جناب زینب نے فرمایا، جناب زینب نے فرمایا میرے بابا نے فرمایا تھا بیٹی ایک زمانہ آئے گا جب تمہارے بازوؤں میں ریشمان ظلم باندھی جائے گی، تو میں نے اپنے بابا سے فرمایا تھا ارے کس میں ہمت ہے جو عباس کے ہوتے ہوئے زینب کے بازوؤں میں ریشمان ظلم باندھے، مگر اے بیبیوں اب ہمارے بازوؤں میں ریشمان ظلم باندھی جائے گی، ماتم حسین۔